السلام علیکم دوستو، اچھے اور دلچسپ قصے اور کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل اردو سکلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری دلچسپ کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ کہانی لکشمی کی ہے۔ لکشمی وہ عورت جو مجھے اپنے مکان میں ملی، وہ مکان جو میں نے اپنی بیوی کی پسند سے خریدا تھا۔ آئیے آج اس کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ گھر تو تمہاری پسند کا ہے نا؟ میں نے اپنی بیوی شاہین سے پوچھا، جو گزشتہ 3 ماہ سے گھر تبدیلی کا واویلا کر رہی تھی۔ میرے سوال پر اس نے میری طرف دیکھا اور حسب عادت خشک لہجے میں بولی، ہاں بس ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ میں نے تو تمہاری خواہش کے مطابق گھر ڈھونڈا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سب کچھ تو موجود ہے اس میں، اور کیا چاہیے؟ اٹیچ باتھ روم، کچن، بڑی کھڑکیاں، ٹائلز والا فرش۔ میں نے کہا، سنو، جیسے میں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہے، مگر مجھے گزارا کرنا ہوگا۔ شاہین نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شفٹ ہونے سے پہلے ایک بار مکان دیکھ لو، لیکن تم نے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم نے پسند کر لیا ہے تو مجھے بھی پسند آ جائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ آج تک ہمارا مزاج نہیں مل سکا، تو پسند کیا ملے گی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ شاہین کا لہجہ حسب عادت تلخ ہو گیا تھا۔ وہ ایسی ہی ایک عورت تھی جو کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں دن رات محنت کرتا تاکہ اسے خوش رکھ سکوں، لیکن اس کا مزاج ہر وقت بگڑا ہی رہتا تھا۔ میں فکر مند رہتا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ ہمارے 2 بچے آمنہ اور ارسلان تھے۔ جب سے شاہین میرے گھر آئی تھی تب سے اس کا مزاج اچھا نہیں تھا۔ میں سوچتا کہ بچوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج مزید تلخ ہوتا گیا۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں کو درگزر کرتا رہا، کیونکہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کی بات پر کچھ نہ بولا اور کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گیا، جہاں کافی گھاس اگی ہوئی تھی۔ سوچا آج تھکاوٹ ہوگی، کل کاٹ لوں گا۔ ہمیں نئے گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران صرف یہ ہوا کہ رات کے وقت اسٹور سے سسکیوں کی آوازیں آتی تھی، جسے ابھی تک صرف میں نے سنا تھا۔ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں اور رات دیر تک اپنے کمرے میں کام کرتا رہتا ہوں۔ رات 3 بجے کے قریب سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں اسٹور میں جھانک کر دیکھتا تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میری موجودگی میں آوازیں بھی بند ہو جاتی تھی۔ میں اس بات سے بے حد پریشان تھا۔ اگر رات کسی وقت شاہین نے یہ آوازیں سن لی تو میرے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ فوراً اس مکان کو چھوڑنے کا کہے گی اور میرے لیے نئی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت شام کے 6 بج چکے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ شاہین بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ میں گھر پر اکیلا تھا اور لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میگزین پڑھنے میں مصروف تھا۔ اچانک اسٹور کی جانب سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں چونک کر اٹھا اور تیز تیز قدموں سے اس جانب بھرنے لگا۔ جلد ہی میں وہاں پہنچ گیا اور اسٹور کا دروازہ کھولا اور نیم تاریکی میں جھانک کر دیکھا تو جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ کونے میں کوئی عورت کھڑی تھی، زیادہ تاریکی تھی اور ایک ہیولے کی شکل میں وہ نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دفعہ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ عورت چند لمحے خاموش رہی، پھر سسکیوں بھری آوازوں میں بولی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میری مدد؟ لیکن تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا یہاں کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ میرے پاس آؤ۔ اس کی بات سن کر میں مزید خوفزدہ ہوا۔ مگر تم مجھے اپنے پاس کیوں بلا رہی ہو؟ اور تم کون ہو؟ کہیں تم مجھے نقصان نہ پہنچا دو۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے۔ وہ بولی، تم میرے پاس آ جاؤ، میں یہاں سے 2 قدم سے زیادہ نہیں چل سکتی، اور گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس نے جیسے مجھے یقین دلایا۔ میں نے سوچا، اگر میں اس کے پاس نہ گیا تو بعد میں وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کہیں مجھے زیادہ نقصان ہی نہ پہنچا دے، اور ایسا نہ ہو کہیں جان سے ہی مار دے۔ ویسے میں فطری طور پر ایک بہادر شخص ہوں، موت سے نہیں ڈرتا۔
میں محتاط انداز سے چلتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور بولا، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے، مجھے مکتی دلا دو۔ اس کی بات سن کر جیسے میں دنگ رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میری بات سن کر وہ سسکنے لگی۔ میں اس دنیا سے مکتی چاہتی ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، تو چلی جاؤ، میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ میرے کہنے پر وہ بولی، نہیں اتنا آسان نہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں، کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، تمہیں ساری بات سمجھانے کے لیے مجھے تمہیں اپنی کہانی سنانی ہوگی۔ وہ جیسے روندے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو۔ وہ کہنے لگی، بولو، میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ اب تو مجھے بھی اس کی باتوں سے دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی اور میرا پہلے والا خوف بہت کم ہو چکا تھا۔ میرے کہنے پر وہ بولی، میرا نام لکشمی ہے۔ جس گھر میں تم اس وقت کھڑے ہو یہ پہلے ہمارا ہوا کرتا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ ہندوستان سے الگ نہیں ہوا تھا، میرا مطلب ہے کہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا۔ ہمارا یہاں گھر آباد تھا، ہمارے خاندان کے سبھی لوگ آس پاس رہتے تھے۔ بنسی رام میرے ابو جی کا نام تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں، میرے علاوہ میری دوسری بہن جس کا نام کملا تھا۔ میرے والد بہت عیاش طبیعت کے آدمی تھے، جبکہ میری ماں بہت شریف اور نیک عورت تھی۔ میرے والد دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، انہیں بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ خیر یہ تو ایک بہانہ تھا۔ رادھا پر بری طرح مر مٹے تھے۔ رادھا انہیں بہت پسند تھی، جبکہ میری ماں اس بات کے خلاف تھی۔ رادھا نہ جانے کون سی منحوس کری تھی جو ہماری زندگی میں زہر گھولنے آ گئی۔ میرے والد اس پر بری طرح لٹو ہو گئے اور بات بات پر میری ماں سے جھگڑا کرنے لگا۔ رادھا اس گھر میں آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکالنے پر زور دے رہی تھی۔ وہ یہاں کسی صورت پر سوتن بن کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس گھر سے نکالو، پھر میں وہاں آؤں گی اور میں اکیلی وہاں راج کروں گی۔ اس وقت ہم 2 بہنیں چھوٹی تھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ میرے والد اس رادھا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اسے گھر بار، بیوی بچے سب اس کے آگے برا لگنے لگا اور وہ ہمیں گھر سے نکالنے پر بھی تیار تھے۔ میری ماں کے گھر والی حیثیت میں میرے باپ سے زیادہ تھے، اس لیے میرا باپ ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے گھبرا رہا تھا۔ وہ خود گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا باپ اس عورت کی محبت میں ہمیں جان سے مارنے پر اتر آئے گا۔ پہل تو وہ میری ماں کو گھر سے نکالنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگا کہ میری ماں شاید خود ہی ناراض ہو کر وہاں سے چلی جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دونوں بہنوں کو وہاں سے لے جائے۔ لیکن میری ماں بہت وفا شعار اور مشرقی عورت تھی۔ وہ میرے باپ کی تمام تر برائیوں کے باوجود اس گھر کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ جب میرے باپ نے دیکھا کہ کسی صورت دال گلتی نظر نہیں آ رہی تو اس نے ہمیں مارنے کا ارادہ کر لیا اور ایک رات سوئے ہوئے ہم تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے باپ نے اس بے دردی سے ہمیں قتل کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہماری چتاؤں کو ہندو رسم کے مطابق آگ لگانی تھی، مگر وہ ہماری چتاؤں کو آگ نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر چتاؤں کو آگ لگاتا تو راز کھل جاتا، اس لیے اس نے ہمیں چوری چھپے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا اور ہمیں اسی گھر کے صحن میں دفن کر دیا، اور اگلی صبح یہ مشہور کر دیا کہ تینوں ماں بیٹیوں کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور جھوٹ موٹ رونے لگا اور واویلا مچانے لگا۔ ان دنوں گاؤں دیہاتوں میں ڈاکو لوٹ مات کرتے اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ سب کو اس کی بات پر یقین آ گیا۔ وہ غم سے نڈال ہونے کی اداکاری کرتا رہا۔ میری ماں کے گھر والے ہمیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے، مگر ہم کہاں ملتے۔ میرا باپ اسی ڈائن کو بیاہ کر لے آیا۔ میری آتما یہاں بھٹکتی رہی۔ میں اپنی ماں بہن کو یاد کر کے روتی۔ میں مر چکی تھی، مگر میری روح یہیں بھٹک رہی تھی۔ اس گھر میں رادھا کو دیکھتی تو غصے سے کانپ اٹھتی۔ میں نے رادھا اور اپنے باپ کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر لیا، مگر ایسے نہیں۔ میں انہیں تڑپا کر مارنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ رادھا خوف زدہ رہنے لگی۔ وہ میرے باپ کو اس گھر کو چھوڑنے کا کہنے لگی۔ اس گھر میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ اپنی جان کو گئی۔ اس کے بقول ہم تینوں ماں بیٹی کی آتمائیں بھٹکتی تھی۔ وہ درست تھی، مگر روح تو صرف میری بھٹکتی تھی۔ میری ماں بہن تو بیچاری اگلے جہاں کو چلی گئی تھی۔ شاید بھگوان نے مجھے اس ڈائن سے بدلہ لینے کے لیے یہی روک لیا۔
میں نے رادھا کو اتنا خوفزدہ کیا، اتنا تنگ کیا کہ وہ نیم پاگل ہو گئی، اور اسی پاگل پن میں میں نے ایک دن اسے جان سے مار ڈالا۔ میرا باپ جو اس کی محبت میں اندھا تھا، اس کے مرنے پر گمسم ہو گیا۔ وہ اس کے پیار میں واقعی پاگل تھا، اس کی موت سے نڈال ہو گیا اور بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ننیالی رشتہ داروں نے اس کا علاج کروایا، مگر وہ بچ نہ سکا اور مر گیا۔ مکان کو تالا لگا دیا گیا، مگر میری آتما بدلہ لینے کے باوجود بھی اس گھر میں بھٹکتی رہی۔ جو بھی اس گھر میں آتا، میں چاہتی کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ وقت گزارے، مگر میری بات سنتے ہی سب خوف سے مکان چھوڑ جاتے۔ ہر طرف مشہور ہو گیا کہ یہ مکان اسیبی ہے، یہاں روحیں بھٹکتی ہیں، یہاں پر جنات اور چڑیلے ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ اس مکان کے قریب آنے سے بھی ڈرنے لگے۔ یہ مکان کئی سال تک بند رہا، پھر پتہ نہیں کیسے تم لوگ یہاں آ گئے۔ میں اس حالت سے تنگ آ چکی ہوں اور مکتی اور آزادی چاہتی ہوں۔ تم وہ پہلے آدمی ہو جس نے مجھ سے بات کرنے کی ہمت کی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی میری آواز سنتا وہ یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ وہ یہ کہانی سنا کر خاموش ہوگی۔ میں اس کی ساری بات سن رہا تھا۔ اس کی کہانی واقعی دکھی تھی۔ میں نے کہا تمہاری کہانی بہت دکھ دینے والی ہے، مگر مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے واقعی اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے پوچھا اگر میں تمہاری مدد کروں تو مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ میرے کہنے پر وہ بولی میری مدد کرنے کے لیے تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، جو بھی ہوا میں کروں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا، تم مجھے نہیں جانتی، میں بہت ہی بہادر ہوں۔ دیکھ لو تمہاری آواز سن کے بھی میں ڈرا نہیں، سوچ لو اچھی طرح۔ وہ پھر بولی ہاں سوچ لیا، سوچ کر ہی کہہ رہا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی ہندو دھرم کے مطابق جب ہم مر جاتے ہیں تو اپنی لاش کو بجائے دفنانے کے ہماری چتا کو جلایا جاتا ہے، جبکہ میرے باپ نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ہماری لاشوں کو اسی صحن میں دفن کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہم تینوں کی لاشوں کو جلا دو۔ ہماری چتا جلے گی تو میری آتما کو بھی شانتی اور مکتی مل جائے گی۔ اور رہی تمہارے مطلب کی بات تو تم فکر مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جانے سے پہلے میں وہ کچھ دوں گی کہ تم اپنے خاندان کی تمام پریشانیوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کے میں ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ 3 لاشوں کو نکالنا پھر ان کو آگ لگانا میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ خوف سے مجھے جھرجھری آ گئی۔ وہ خاموشی سے میرے جواب کی منتظر کھڑی تھی، پھر کہنے لگی کیا تم ڈر گئے؟ میں نے کہا نہیں میں ڈرا نہیں، مگر اگر مگر کو چھوڑو، اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میری روح کو آزادی مل جائے گی۔ تم تینوں کی لاشوں کو دفن کہاں کرنا ہے؟ تمہارے باپ نے کہاں دفن کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولی باہر صحن میں دائیں طرف کے کونے میں، مگر وہاں تو آج کل بہت مضبوط قسم کا فرش ہے۔ میں نے کہا تو وہ بولی نہیں، فرش بہت اوپر تک آ چکا ہے۔ جس وقت کی بات بتا رہی ہوں اس وقت اس مکان کی اونچائی اتنی نہیں تھی، اس کے لیے تمہیں گہرا گڑھا کھودنا پڑے گا۔ میں خاموش ہو کر اس کی آنکھوں پر غور کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ بولی یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ میں نے کہا میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ اور تمہیں آزادی کب ملے گی یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جس وقت یہ کام پورا کر دو گے اسی وقت میری روح کو آزادی مل جائے گی۔ اور میرا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی تم فکر مت کرو، میں جانے سے پہلے تمہیں اپنے وعدے کے مطابق ضرور تمہارا انعام دے کر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں آہستہ قدموں سے باہر نکل آیا۔ میں نے اسے کہہ تو دیا تھا، مگر اس خیال سے کہ مجھے خوف آ رہا تھا، اور دوسرا میں شاہین کو اتنے دن کیسے روک سکوں گا؟ وہ تو 1-2 دن میں واپس آنے والی تھی۔ میں عجیب مشکل میں پڑ گیا۔ شاہین کی ماں کا گھر ذرا دور تھا اور اسے میں نے ہی لے کر آنا تھا۔ میرے پاس آج اور کل کی رات باقی تھی۔ آج تو نہیں، مگر کل میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ مگر لاشوں کو نکال کر آگ کہاں لگاؤں گا؟ میں کشمکش میں پڑ گیا۔ اگلے دن میں آفس نہیں گیا، گودام اور ایک بیلچے کا بندوبست کیا اور لاشیں نکالنے کا ارادہ کر لیا، مگر سخت فرض تھا، مشکل کام تھا۔ اس کے لیے میں نے اوزار بازار سے خریدے اور فرش توڑنے لگا۔ سخت محنت اور 5 گھنٹوں کی محنت کے بعد میں فرش توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اندازے کے مطابق اسی جگہ سے فرش توڑا تھا جہاں اس لکشمی نے مجھے بتایا تھا۔
اب نیچے نرم مٹی تھی۔ میں گودام سے مٹی کھود کھود کر نکالنے لگا۔ کافی ساری مٹی نکال کر میں نے کام چھوڑ دیا۔ اب میں تھک چکا تھا اور رات کو دوبارہ کام شروع کرنا تھا۔ رات کو میں نے دوبارہ کام شروع کیا، لیکن لاشیں ابھی تک برآمد نہیں ہوئی تھی۔ مٹی نکالتے نکالتے بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی پتھر آ گیا ہے۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر مجھے خوف سے جھرجھری آ گئی کہ وہ پتھر کی بجائے ایک کھوپڑی تھی۔ اس کا مطلب کہ لاشیں تو نہ جانے کب کی گل سر گئی ہوں گی، ہڈیاں ثابت تھیں۔ رات کے وقت سناٹے میں مجھے بہادر ہونے کے باوجود پسینہ آ گیا۔ میرے اوپر خوف طاری ہونا شروع ہو گیا۔ اچانک مجھے لکشمی کی آواز محسوس ہوئی، ہمت سے کام لو نوجوان، تم نے آدھے سے زیادہ کام کر لیا۔ میں نے بیلچے سے ارد گرد کی مٹی تیزی سے ہٹانا شروع کر دی۔ میرے سامنے پورے وجود کا ڈھانچہ برآمد ہونا شروع ہو گیا، جس پر کہیں کہیں سڑے ہوئے گوشت کی بو محسوس ہو رہی تھی، جو شاید ابھی تک باقی تھی۔ اتنا عرصہ مٹی کے اندر رہنے کے باوجود لاشوں کی حالت برقرار تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے تینوں لاشوں کے ڈھانچے برآمد کر لیے، جن پر کہیں کہیں سڑے ہوئے گوشت کی تہہ موجود تھی۔ اس کے بعد میں نے اچھی طرح گڑے کو جھانک کر دیکھا۔ اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، تمام ہڈیاں فرش پر پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے بڑے سے کپڑے میں لے کر ان سب کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے اپنے پاس سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ عورت رو رہی تھی۔ میں نے تمام ہڈیوں کو باندھ کر سٹور میں محفوظ کر دیا اور گڑے میں مٹی ڈال کر اسے برابر کرنا شروع کر دیا۔ شاہین کو کیا بتاؤں گا کہ یہاں گڑھا کیوں کھودا؟ اچانک مجھے خیال آیا، کل کسی مستری کو بلوا کر اسے برابر کر دوں گا، اوپر سیمنٹ کا مسالہ ڈال کر فرش پکا کروا دوں گا اور کوئی بہانہ کر دوں گا کہ یہاں سے فرش خراب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کوئی مرمت کا بہانہ کروں گا تو وہ مان جائے گی۔ اگلے دن میں نے ایک مستری کو بلا کر فرش دوبارہ برابر کر دیا اور شام کو شاہین کو لینے چل پڑا۔ وہ گھر آئی تو صحن کی حالت دیکھ کر حیران ہوئی، مگر میرا بہانہ کام کر گیا۔ ہڈیاں میرے پاس محفوظ تھی، اس لیے میں بے فکر تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، میں نے ایک دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے گاڑی نکالی۔ ہڈیوں کا وہ بورا میں گاڑی کی ڈگی میں رکھنا نہیں بھولا تھا۔ میرا رخ شہر سے باہر ویران جگہ پر تھا۔ میں نے ایک کچی سڑک پر گاڑی ڈال دی اور کافی دور ایک جگہ منتخب کی جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ ہڈیاں نکال کر پھیلا دی اور مٹی کا تیل لگا کر ماچس سے آگ لگا دی۔ آگ کا بھنور جل پڑا، جس نے فوراً ہی ہڈیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ کتنی ہی دیر تک ہڈیاں جلتی رہیں اور جب آگ بجھی تو وہاں راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی گھر کی طرف بگا دی۔ میرے اندر کہیں خوف تھا۔ گھر پہنچا تو دل اتل پتھل ہو رہا تھا۔ میری بیوی پوچھنے لگی، خیریت، کہاں گئے تھے؟ بس ذرا دوستوں کے ساتھ دیر ہو گئی۔ میں نے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے بستر سنبھالا اور کروٹیں لینے لگا اور سوچ رہا تھا کہ وہ عورت لکشمی میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے پھر سسکیوں کی آواز آئی تو میں تجسس سے اٹھا اور سٹور کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ سٹور کے اندر مجھے اسی لکشمی کا ہیولہ دکھائی دیا۔ میں نے کہا، میں نے اپنے وعدے کے مطابق تمہارا کام کر دیا ہے اور تم ابھی تک یہی سسکیاں بھر رہی ہو۔ وہ عورت بولی، میری روح کو مکتی مل چکی ہے اور آج کے بعد میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور اپنے وعدے کے مطابق تمہارا انعام تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ جس وقت میں کہوں تم کمرے کو روشن کر لینا، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا، مگر خبردار، ابھی نہیں، جب تک میں موجود ہوں۔ تم کمرہ روشن نہیں کرنا۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ تم نے میری بہت مدد کی، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ بھگوان تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ ہلکے سے جماکے سے وہ ہیولہ غائب ہو گیا۔ میں متجسس تھا کہ وہ میرے لیے کیا انعام چھوڑ کر گئی ہے۔ میں نے فوراً لائٹ روشن کی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس کونے میں اس عورت کا ہیولہ کھڑا تھا، وہاں ایک چھوٹی سی کپڑے کی پوٹلی پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوٹلی اٹھائی اور کھول کر دیکھا تو اس میں ڈھیروں سونے کے زیورات اور چند ایک چھوٹے چھوٹے ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ شاید اتنی دولت تھی جسے بیچ کر شاید میں اس شہر کے نامی گرامی شرفا اور رئیسوں میں شمار ہو سکتا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ میرے پاس اچانک اتنی دولت آنے سے میری بیوی اور رشتہ دار بہت حیران تھے۔ میں نے وہ گھر بیچ دیا
اور ہم ایک اچھے علاقے میں آ گئے۔ آج بھی میری بیوی بچے مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ مجھے اتنی دولت اچانک کہاں سے مل گئی۔ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ دولت مجھے کہاں سے ملی۔ اتنی دولت ملنے کے باوجود مجھے ایک بات کا افسوس ہے جو میرے دل پر کبھی کبھی وار پڑتا ہے کہ میں نے لکشمی کی مدد صرف لالچ کے تحت کی۔ اگر شاید میں لالچ نہ رکھتا تو آج میرا ضمیر بھی مطمئن ہوتا۔ لکشمی خود تو آزادی پا گئی لیکن مجھے ہمیشہ کے لیے اس الجھن میں گرفتار کر گئی۔ پیارے دوستو، مزید اچھے قصے سننے کے لیے آپ ہمارا چینل اردو سکلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔